اس تناظر میں جسٹس منصور علی شاہ نے اب کل کی کانفرنس میں جن 6 بنیادی سوالوں کے جواب مانگے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اب سوال نمبر 1 کہ اپنی قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا اجلاس کبھی بھی کیوں نہیں بلایا گیا؟ سوال نمبر 2 سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کی منظوری فل کورٹ میں بحث کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں لی گئی؟ سوال نمبر 3 ججوں سے الگ الگ رائے لے کر اختلافی نوٹ جاری کرنے کی پالیسی کیوں بنائی گئی جسے بے مثال کہا گیا جبکہ یہ کام کھلی بحث کے ذریعے فل کورٹ میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا؟ سوال نمبر 4 ججز کی چھٹیوں کے بارے میں ایسا جنرل سٹینڈنگ آرڈر کیوں جاری کیا گیا جس سے ججز پر ایسے ضابطے لاگو ہوتے ہیں جو عدلیہ کی آزادی اور 1997 کے صدارتی آرڈر سے متصادم ہیں؟ سوال نمبر 5 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں اوریجنل فل کورٹ کے سامنے کیوں مقرر نہیں کی گئیں؟ اچھا، پھر سوال نمبر 6 جس میں پہلے 5 سوالوں کا جواب موجود ہے لیکن ہے تو یہ سوال ہی۔ جسٹس منصور علی شاہ پوچھتے ہیں کہ ایسا سب کرتے ہوئے کہ چیف جسٹس آفریدی ججز میں آزادی کو فروغ دے رہے تھے یا پھر ایسے حکم کی تعمیل کروا رہے تھے جس سے یہ عدالت آئینی عدالت کے بجائے ایک ریجیمنٹڈ فورس میں تبدیل ہو جائے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی رائے میں سپریم کورٹ کو فوج کی ریجیمنٹ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اچھا ہاں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جوڈیشل کانفرنس کے حوالے سے ٹی وی چینلز کو ہدایات یہ دے دی گئی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خط پر ٹی وی پر کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اچھا خیر، جو ہم جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو یہ صرف جسٹس منصور علی شاہ ہی نہیں کہہ رہے بلکہ سپریم کورٹ کے ایک اور معزز جج جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا یہ ہے کہ 1971 میں آزادی رائے پر پابندی نہ ہوتی تو ملک دو لخت نہ ہوتا۔ ملک میں بنیادی حقوق بے معنی ہو چکے ہیں۔ اس ہائبرڈ نظام کا مطلب آمریت ہے، لہٰذا آگے بڑھنے کے لیے آئین پر عمل کرنا ہوگا، جبکہ آئین حق حکمرانی عوام کے حقیقی نمائندوں کو دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے گا۔ اب آپ بتائیے کہ بھئی اس سے زیادہ کوئی جج کھل کر اور کیا کہہ سکتا ہے؟ لیکن جناب اگر ایسا ہونے دیا جاتا تو پھر 26ویں آئینی ترمیم وہ کیسے ہو سکتی تھی جو کہ ہوئی، اور آج اس ترمیم کے بینیفیشری جسٹس اطہر من اللہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں ہے، وہی ان کا معذرت خوانا رویہ یا معذرت خوانا باتیں کی جا رہی ہیں۔